بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر، والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلى آلہ واصحابہ ووارث حالہ اجمعین، وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ معزز سامعین و حاضرین، آئیے انتہائی محبت، خلوص اور عقیدت کے ساتھ خاتم پیغمبراں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و احسان کہ اس کے کرم سے اور توفیق سے یہ تربیتی، اصلاحی اور عقائد پر مشتمل پروگرام مسلسل چل رہا ہے، اور موجودہ ہمارا ٹاپک ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے ہم نے اس عنوان پر قرآن اور احادیث کے ذریعے یہ ثابت کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختار ہیں، مالک ہیں۔ اللہ رب العزت نے حلال و حرام اور تکوینی اختیارات دے کر آپ کو مضبوط فرمایا۔ جس کے لیے آپ جو چاہتے ہیں حلال فرما دیتے ہیں، اور جس کے لیے جو چاہتے ہیں حرام فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے کلی اختیار اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ حضور تاجدار اہل سنت، فخر قادریت، محبوب غوث اعظم اپنے شعر میں اسی جانب اشارہ فرماتے ہیں کہ خدا ہے مالک کل اور وہ محبوب خدا ٹھہرے۔ خدا ہے مالک کل اور وہ محبوب خدا ٹھہرے، جبھی ہم ان کو کل کا مالک و مولا سمجھتے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہر چیز کا مالک جو ہے اللہ ہے، اور ہم نبی کو بھی مالک و مختار سمجھتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ تو گفتگو اس بات میں ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ تاجدار اہل سنت نے اس پورے دعوے کی بنیاد اسی بات پر رکھی کہ خدا ہے مالک کل۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر جماعت اور ہر طبقہ مانتا ہے کہ خدا مالک کل ہے، اور کل کا تعلق اللہ کے رسول سے بھی ہے، وہاں حقیقی ہے اور یہاں مجازی ہے۔ تو خدا ہے مالک کل اور وہ محبوب خدا ٹھہرے، جبھی ہم ان کو کل کا مالک و مولا سمجھتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت اللہ کو بھی کل کا مالک سمجھتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کل کا مالک سمجھتے ہیں۔ لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ حقیقی مالک ہے، بغیر کسی کے اختیار کے، بغیر کسی کے دیے ہوئے
ذاتی طور پر پروردگار عالم ہر چیز کا مالک و مختار ہے، اور اللہ کے رسول، اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے، اللہ کے عطا کرنے سے مالک و مختار ہیں۔ یہ مسئلہ پہلے اختلافی نہیں تھا، ہر انسان اس بات کو مانتا تھا اور نہ اختلاف کا محل تھا، لیکن بعض لوگوں نے عقیدہ بنا لیا اور اپنی کتابوں میں یہ بات لکھ دی کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں۔ جب یہ بات لکھی تو اہل سنت والجماعت نے قرآن و احادیث کے ذریعے اس بات کا رد کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں، حالانکہ قرآن و حدیث اس بات پر دلالت کرتے ہیں، اس بات کو بتاتے ہیں کہ ہر چیز اللہ نے اپنے حبیب کے اختیار میں دے دی۔ تو یہ ایک شعر جو ہے ہمارے عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہے کہ خدا ہے مالک کل اور وہ محبوب خدا ٹھہرے۔ جبھی ہم ان کو کل کا مالک و مولا سمجھتے ہیں تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے نبی مالک و مختار ہیں۔ اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ یہ دعویٰ جو ہے کس دلیل پر ٹکا ہوا ہے؟ اس دعوے کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے رسول اس کے محبوب ہیں۔ خاتم پیغمبرہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کے محبوب ہیں، یہ دلیل ہے۔ اب اگر یہ دلیل کمزور ہو جائے تو ہمارا دعویٰ کمزور ہو جائے گا، لیکن اگر یہ دلیل مضبوط ہے اور یہ دلیل قرآن و احادیث سے ثابت ہے تو ہمارا دعویٰ مضبوط ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے آخری محبوب اس کے محبوب ہیں یا نہیں ہیں، اللہ کے آخری رسول اللہ کے حبیب ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ایک حدیث امام ترمذی نے نقل کی ہے اور یہ حدیث 3616 نمبر کی ہے۔ اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کچھ صحابہ اکرام حضور کے حجرہ مبارکہ کے سامنے بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے اور آپس میں انبیاء اکرام کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ اللہ نے حضرت آدم کو صفی بنایا ہے، چنا ہے، منتخب کیا ہے، وہ صفی اللہ ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، وہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ کسی صحابی نے یہ عرض کیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے، ان سے گفتگو کی ہے، لہٰذا وہ کلیم اللہ ہے۔ ایک صحابی نے یہ ذکر کیا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سبب اپنے کلمے کو بتایا ہے، لہٰذا وہ کلمۃ اللہ ہیں، روح اللہ ہیں۔ یہ ذکر ہو رہا تھا، اسی درمیان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے سے تشریف لے آئے اور صحابہ اکرام کی گفتگو سنی۔ گفتگو سننے کے بعد حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم جو کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے، حضرت آدم صفی اللہ ہیں، وہو کذالک، حقیقت یہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، لیکن یاد رکھو انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور یہ بات فخریہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حقیقت کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ یہ حدیث امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر روایت کی اور حدیث کا نمبر ہے 3616۔ یہ میں نے اس کا اختصار بیان کیا ہے، حدیث کے الفاظ آپ سنیے۔ یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، فخرج، اللہ کے رسول نکلے، حتی اذا دنا منہم، اللہ کے رسول ان صحابہ سے ذرا قریب ہوئے تو سمعہم یتذاکرون، تو انہیں دیکھا کہ وہ کچھ ذکر کر رہے ہیں۔ قال بعضهم، کسی صحابی نے یہ کہا ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے۔ وقال آخر، دوسرے صحابی نے کہا
موسیٰ کلمہ تکلیما، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے، لہٰذا وہ کلیم اللہ ہے۔ وقال آخر، ایک صحابی اور عرض کرتے ہیں فعیسیٰ کلمۃ اللہ وروح، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلمہ کہا ہے، اپنی روح کہا ہے، کیونکہ کلمے کے ذریعے ان کی پیدائش ہوئی ہے، ان کے والد نہیں ہیں۔ حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے پھونک ماری، اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ تولد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک صحابی کہتے ہیں آدم اصطفیٰ اللہ، حضرت آدم کو اللہ نے منتخب کیا ہے، چنا ہے، سلیکٹ کیا ہے۔ فخرج علیہم اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں اور فرماتے ہیں وقد سمعت کلامکم، اے صحابہ میں نے تمہارے کلام کو سنا ہے، میرے گفتگو کو سنا ہے، وعجبکم، تمہاری حیرت اور استیاب کو بھی دیکھا ہے، لیکن سنو اس کی تصدیق میں کرتا ہوں، ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، جو تم نے اللہ کے ابراہیم کو خلیل بتایا ہے، حقیقت یہی ہے وہ اللہ کے دوست ہیں۔ وموسیٰ نجی اللہ، اور موسیٰ اللہ کے نجی ہیں، اللہ نے نجات عطا فرمائی انہیں، وہو کذالک، یہی ان کا منصب ہے۔ وعیسیٰ روحہ وکلمتہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ اور روح ہے، وہو کذالک، یہی ان کا منصب ہے۔ وآدم اصطفیٰ اللہ، اور آدم کو اللہ نے چنا ہے، منتخب کیا، وہو کذالک، یہی ان کا منصب ہے۔ الا، اب آگاہ ہو جاؤ، بہت اہم بات آنے والی ہے، وَأَنَا حبیب اللہ ولا فخر، اور میں اللہ کا حبیب ہوں۔ خلیل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کی اللہ خوشنودی چاہتا ہے۔ یہ حبیب اور خلیل کے اندر فرق ہوا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت بیانی کے طور پر اپنے منصب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَأَنَا حَامِلُ اللِّوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا، تعریف کا جھنڈا میں اٹھائے ہوں گا، اور اس پرچم کے نیچے کون ہوگا؟ تحتہ آدم و فمن دونہ، حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء کرام اس پرچم کے نیچے ہوں گے، ولا فخر، اور مجھے فخر نہیں ہے کہ یہ اللہ نے اعجاز مجھے عطا فرمایا ہے، جو اس کے کرم کی بات ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا، اور میرے لیے ہی باب شفاعت کھولا جائے گا، اور سب سے پہلے اللہ میری ہی شفاعت قبول کرے گا، اور یہ میں حق بیانی کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ، میں جنت کی کنجی سب سے پہلے کھٹکھٹاؤں گا۔ حلق کہتے ہیں کنجی کو، حلقہ، کہ میں سب سے پہلے جنت کی کنجی کھٹکھٹاؤں گا، میرے لیے جنت اللہ رب العزت کھولے گا، فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا، اور میرے ساتھ مسلمان جو فقراء ہیں، صبر کرنے والے ہیں، وہ میرے ساتھ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرٍ، جتنی مخلوق پیدا ہو چکی ہے وہ اولین ہے، اور جتنی پیدا ہونے والی ہے وہ آخرین ہے۔ تو اولین اور آخرین کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک تمام مخلوق میں عزت اور اکرم والا میں ہوں، اور مجھے فخر نہیں ہے بلکہ ناز ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ، اگر اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سب سے برگزیدہ ذات، سب سے محبوب ذات اگر اللہ کے نزدیک کوئی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یہ عقیدہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ اب جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا نام محمد ہو یا علی ہو تو وہ کسی چیز کا مالک نہیں، اور یہاں کتنی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں کہ سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی، تمام اولین و آخرین میں اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا اکرم میں ہوں گا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا، اور میرے ہی نیچے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء اکرام ہیں سب اسی پرچم محمد کے نیچے ہوں گے، اور حمد کا جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو یہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت بھی ثابت ہو رہی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور وجاہت اور مقام بھی ثابت ہو رہا ہے۔
اور یہ تمام چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقانیت کے طور پر بیان کی ہیں، فخریہ بیان نہیں کی، اور اس کا تذکرہ امام مسلم نے جو ہے اپنی سنن کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور ایک روایت اور امام مسلم نے ذکر کی ہے، وہ بہت ہی عظیم روایت ہے، اور یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأُقْسَى حُلَّةً مِّنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ، قیامت کے دن جنت کے جوڑوں میں سے ایک عظیم جوڑا مجھے پہنایا جائے گا، ثُمَّ أَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ، اور میں عرش کے دائیں طرف کھڑا ہوں گا، اور اس مقام پر کوئی اور نبی نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں لیس احد من الخلائق، مخلوق میں یہ مقام میرے سوا کسی اور کو ملنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں، یہ فرمایا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے جو بات فرماتے ہیں وہ اب خواہش نفس سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اے رسول میرے بندوں سے میرے اپنے مقام کی طرف اشارہ کر دو کہ میرے نزدیک جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کہ عرش الہی ہے، عرش کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ذات ہے جو اس عرش پر متمکن ہے، عرش کے دائیں طرف کھڑی ہوئی ہے، اور مخلوق میں یہ مقام اللہ کے حبیب کے علاوہ کسی کو عطا نہیں کیا گیا۔ ایک روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ جب اہل مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی طلب فرمائی کہ آپ نبی ہیں تو کوئی نشانی دکھائیے، اور اس روایت کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے اور امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے۔ جو حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں نقل کریں اور اس پہ اتفاق کر لیں، اس حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں، لہذا یہ حدیث متفق علیہ ہے، کوئی اسے ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ اس کے علاوہ دیگر جو ہے محدثین نے بھی اسے نقل کیا ہے، اور حضرت انس بن مالک جو صحابی رسول ہیں وہ اس کے راوی ہیں، وہ نقل کرتے ہیں ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا، سوال کیا کہ ان یریہم آیتن، کہ کوئی نشانی دکھائیے اپنے نبی ہونے کی، اپنے رسول ہونے کی۔ فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دکھایا، انگلی سے اشارہ کیا چاند کی طرف، چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائے، اور یہ دکھایا کہ غار حرا بیچ کے اندر ہے، اور چاند کا ایک ٹکڑا غار حرا کی دائیں طرف ہے اور چاند کا دوسرا ٹکڑا غار حرا کی بائیں طرف ہے، اور بیچ میں غار حرا نظر آ رہا ہے۔ اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اختیار کس نے دیا ہے؟ اللہ ہی نے تو دیا ہے کہ آپ نے انگلی کا اشارہ فرمایا، اور چاند جیسی عظیم نعمت اور عظیم نشانی اللہ کے رسول نے اپنی انگلی سے اس کے دو ٹکڑے کیے۔ اور جب سورج کی بات آتی ہے تو اس حدیث کو بھی دیگر محدثین نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ عصر کی نماز انہوں نے نہیں پڑھی تھی۔ بہت سے لوگ اس حدیث پر جو ہے ضعیف ہونے کا الزام لگاتے ہیں کہ ضعیف ہے، لیکن یہ حدیث متعدد طرق سے ثابت ہے۔ بڑے بڑے محدثین نے مستقل اس حدیث پر پوری کتابیں لکھی ہیں اور اس کے تمام طریقوں کو ثابت کیا ہے، لہذا یہ حدیث صحیح ہے۔ اس میں آتا ہے کہ حضرت علی نے جو ہے وہ عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے حضرت علی کی ران پر اپنا سر انور رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ اسی درمیان دیکھا کہ سورج ڈوب گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں سورج کو ڈوبتے ہوئے، تو کبھی خیال آتا ہے کہ آپ اٹھا دیں نماز کے لیے، پھر خیال آتا ہے کہ نماز کی تو قضا ہے لیکن محبت کی قضا نہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل پیدا ہوگا، تو آپ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال کیا، آپ کے ادب کا خیال کیا اور نماز کو ترک کر دیا۔ لیکن نماز کی اتنی محبت تھی دل کے اندر کہ ایک دل پر اثر ہوا اور اس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب جو آنسو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے آنکھوں سے نکلے وہ حضور کے چہرے پر گرے۔ حضور بیدار ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے علی کس چیز نے رلایا، کیوں رو رہے ہیں؟
تو حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور سورج غروب ہو گیا۔ اب دیکھیے اختیار کا عالم، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے ہاتھ دونوں اٹھائے اور کہا اللہم انا علی فی طاعتک و طاعت رسولک، یہ علی جو ہے اللہ تیری اطاعت میں تھے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اطاعت تو اللہ کے رسول کی کر رہے تھے، اللہ کی اطاعت میں کہاں تھے؟ اللہ کی اطاعت کہاں ہو رہی ہے یہاں پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور حضرت علی کی ران پہ رکھا ہوا، تو اطاعت اور فرما برداری جو ہے وہ اللہ کے رسول کی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ انا علی، کہ یہ علی جو تھے اے اللہ تیری اطاعت میں ہیں، تیری تابعداری میں ہیں اور تیرے رسول کی اطاعت میں ہیں، فردد علیہ الشمس، لہذا سورج کو واپس کر۔ اطاعت تو تیری ہی کر رہے تھے، فرما برداری تو تیری کر رہے تھے، تیرے رسول کا ادب کر رہے تھے، تیرے رسول کی تعظیم کر رہے تھے، تیرے رسول کے آرام کا خیال تھا، اس لیے نماز قضا ہوئی ہے، لہذا اب نظام قدرت بدلا جا رہا ہے۔ جو سورج اور چاند جو ہے کسی کا کہنا نہیں مانتے، وہ چل رہے ہیں، وقت رفتار بندی ہوئی ہے، نظام قائم ہے، اور سینکڑوں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے، لاکھوں سالوں سے وہ نظام قائم ہے۔ لوگوں نے اس نظام کو دیکھ کر اپنے کیلنڈر فکس کر لیے ہیں، جس وقت نکلتا ہے اسی وقت نکلے گا، جس وقت ڈوبتا ہے اس وقت ڈوبے گا، لیکن آج جو ہے علی کے لیے نظام قدرت تبدیل کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول اشارہ فرماتے ہیں تو اب سورج مشرق سے نہیں مغرب سے طلوع ہو رہا ہے۔ یہ اختیار نہیں ہے تو کیا ہے؟ کس کے لیے نظام بدلا گیا ہے؟ کس کے لیے نظام قدرت کو چینج کیا جا رہا ہے، تبدیل کیا جا رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے اور منشا کے مطابق جو ہے سورج واپس آ رہا ہے۔ تو یہ حدیث بھی صحیح ہے، اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کو اور آپ کے مختار ہونے کو ثابت کر رہی ہے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے کہتے ہیں سبق اور درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار شریعت پر بھی ہے، بلکہ اللہ کے رسول جو اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں وہی شریعت ہو جاتی ہے۔ کسی کے لیے تنہا ایک کی گواہی دو کے برابر آپ نے قرار دے دی، کسی کے لیے حالت جنابت میں مسجد میں آنے کی اجازت دے دی۔ آپ دیکھیے حضرت علی کو اجازت دی نہیں دی تھی، حضرت علی سے کہا کہ میں اور تم جو ہے حالت جنابت میں مسجد میں آ سکتے ہیں، باقی مسجد میں حالت جنابت کے اندر، ناپاکی کے اندر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب یہ قانون کس کے لیے ہے؟ اگر آپ مجبور ہوتے، مالک نہیں ہوتے، اختیار نہیں ہوتے تو آبجیکشن آپ کر سکتے تھے کہ شریعت کا قانون سب کے لیے تو ایک ہے، کہ صدیق اکبر بھی، عمر فاروق اعظم بھی، عثمان غنی بھی، لیکن یہ قانون ان تمام صحابہ کے لیے، تمام امتیوں کے لیے یکساں ہے کہ حالت جنابت میں وہ مسجد حرام، مسجد نبوی اور کسی بھی مسجد میں نہیں آ سکتے، لیکن علی کے لیے یہ قانون بدلا جا رہا ہے کہ تم حالت جنابت میں آ سکتے ہو۔ اب اندازہ کیجیے، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازوں کو بند کر دیا کہ مسجد نبوی کے جانب جن لوگوں کے دروازے ہیں اسے بند کر دیا جائے، اور اجازت دے دی صدیق اکبر کہ ان کے لیے اجازت دے دی آپ نے کہ آپ کھول سکتے ہیں۔ تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہی دیا گیا ہے، اور کسی صحابی نے جو ہے اعتراض نہیں کیا کہ فلاں اجازت دی جا رہی ہے، فلاں کو نہیں دیا رہی ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار اور آپ کی بعثت اور آپ کی نبوت جو ہے وہ جانوروں پر بھی آیا ہے اور پتھروں پر بھی آیا ہے۔ امام مسلم نے ایک روایت فرمائی ہے، اور وہ روایت جو ہے بہت ہی عمدہ روایت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انی لعارف حجرا، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جو مجھ پر میری بعثت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 40 سال کی عمر میں ہوئی، اور یہ یاد رکھیے کہ آپ کو نبی نہیں بنایا گیا 40 سال میں، جیسے کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے۔ اعلان نبوت کیا گیا ہے 40 سال کے بعد، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے یہ پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کو یہ کب معلوم ہوا کہ آپ نبی ہیں؟ آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی آدم کا پتلا تیار ہوا تھا، وہ آب و گل کے مراحل طے کر رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور یہ حدیث صحیح ہے کہ آدم جو ہے ابھی روح اور مٹی کے درمیان ہے، آپ کا پتلا تیار ہو رہا ہے، اس وقت بھی اللہ کے نبی جو ہیں رسول ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ 40 سال کے بعد آپ کو نبی بنایا گیا، نبی پہلے سے منتخب ہوا کرتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور میرے نور سے ساری کائنات کو بنایا۔ یہاں پر ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ہے۔ ایک حدیث یہ بھی آئی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ قلم کی پیدائش سب سے پہلے ہے اور اس کے بعد جو ہے نبی کے نور کی پیدائش۔ تو اب نبی کے نور کو پہلے پیدا کیا گیا ہے یا قلم کو پہلے پیدا کیا گیا ہے؟ تو اس میں اختلاف رائے ہوا، لیکن اہل حق کہتے ہیں کہ نبی کا نور سب سے پہلے پیدا ہوا، اور یہ اشارہ حدیث کے اندر ہی ہے۔ جب قلم کو پیدا کیا گیا تو قلم نے کیا کہا؟ حدیث میں آتا ہے قلم کہتا ہے ما اکتب، اللہ فرماتا ہے اکتب، اے قلم لکھ، تو قلم کہتا ہے ما اکتب، میں کیا لکھوں؟ تو اللہ فرماتا ہے ما کانا وما یکون، جو ہو چکا ہے اسے بھی لکھ اور جو ہونے والا ہے اسے بھی لکھ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب قلم سب سے پہلے پیدا ہوا ہے تو جو ہوا کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ بھئی اللہ تو ہوا نہیں، اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو اب اسے تو لکھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ابتدا نہیں ہے، جس کی ابتدا نہیں ہوتی اس کی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ تو جب یہ قلم نے سوال یہ کیا کہ میں لکھوں کیا، تو اللہ نے فرمایا ما کانا، جو ہو چکا ہے اسے بھی لکھ۔ تو قلم سے پہلے کیا ہوا تھا؟ وہ اللہ کے نبی کا نور پیدا ہوا تھا۔ اس لیے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو نور محمدی سب سے پہلے پیدا ہوا ہے اور اسے جو ہے اولیت حقیقی حاصل ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں، قلم کی پیدائش ہے، عقل کی پیدائش ہے، اسے اولیت مجازی کہہ دیجیے یا اضافی کہہ دیجیے، لیکن اولیت حقیقی تمام مخلوق میں سب سے پہلے جو چیز پیدا ہوئی ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پیدا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ عقیدہ نہیں رکھنا ہے آپ کو کہ 40 سال کے بعد آپ نبی بنائے گئے۔ 40 سال کی عمر جب ہو گئی تو آپ کو اظہار نبوت کا حکم دیا گیا، اب نبوت کا اعلان فرمائیے، اب دعوت دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انی لعارف حجرا بمکہ، اس پتھر کو مکے کے اندر میں پہچانتا ہوں، کانا یسلم علی قبل ان ابعث، کہ ابھی میری بعثت نہیں ہوئی ہے، بعثت سے پہلے وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ جب نبی کا وہاں سے گزر ہوا کرتا تھا تو اس پتھر سے آواز آیا کرتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پتھر بھی سلام کر رہے ہیں۔ اور حضور فرماتی انی لعارف الآن، اب بھی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا ہے۔ یہ تو پتھر کی بات ہے، اب درخت کی بات آ جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد نبوی کے اندر خطبہ دیا کرتے تھے، ابھی منبر تعمیر نہیں ہوا تھا، ایک تنا تھا اس سے آپ ٹیک لگا لیا کرتے تھے، اسے ستون حنانہ کہتے ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر جو ہے وہ تعمیر کر دیا گیا، اور یہ حدیث صحیح ہے، امام بخاری نے بھی اسے نقل کیا ہے اور امام مسلم نے بھی اسے نقل کیا۔ تو جب وہ منبر مسجد میں رکھا گیا تو حضور نے اس تنے سے ہٹ کر اس منبر پر تشریف فرما ہو گئے اور خطبہ دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو صحابہ اکرام کا بیان ہے اور وہ نقل کرتے ہیں کہ اس تنے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترتے ہیں اور اتنی تیز آواز آئی کہ تمام لوگ اسے سنتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ حضور اس تنے کے پاس آتے ہیں، اسے سینے سے لگاتے ہیں تو اس کی آواز جو ہے خاموش ہو جاتی ہے۔ پتہ ہی چلا کہ منبر بھی اللہ کے رسول سے محبت کر رہا ہے اور وہ ستون بھی اللہ کے رسول سے محبت کر رہا ہے، اور اس کی آواز جو ہے وہ تمام لوگ سن رہے ہیں کہ نبی جب اپنی کہتے ہیں پشت مبارک لگایا کرتے تھے اور اس سے ذکر کرتے تھے تو اسے تنے کو بھی سکون ملا کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کو پتھر بھی سلام کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ کا جو ہے وہ درخت جس کے بارے میں ایک اعرابی کہتا ہے یا رسول اللہ کوئی نشانی دکھائیے آپ، تو حضور فرماتے ہیں اچھا، تو ایک درخت کو آپ نے اشارہ کر دیتے ہیں۔ جب اشارہ کرتے ہیں تو راوی بیان کرتے ہیں وہ درخت جو ہے اپنی جڑوں سمیت وہاں سے چلتا ہوا آتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رک جاتا ہے۔ پھر وہ اعرابی کہتا ہے اب اسے جانے کا اشارہ کیجیے، تو آپ جانے کا اشارہ کرتے ہیں تو وہ اپنی جگہ پر جاتا ہے۔ محدثین اس کو نقل کریں گے، انشاءاللہ ہم اس کو ابھی آگے بیان کریں گے، اس کے الفاظ بھی نقل کریں گے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اللہ کے رسول جو ہیں صرف انسانوں کے نہیں ہیں، وہ انسانوں کے بھی رسول ہیں، وہ حیوانات کے بھی رسول ہیں، وہ جمادات کے بھی رسول ہیں، اور علماء اکرام فرماتے ہیں وہ فرشتوں کے بھی رسول ہیں اور جنات کے بھی رسول ہیں۔ پہلے انبیاء اکرام کا ایک دائرہ ہوا کرتا تھا، ایک مخصوص مقام ہوا کرتا تھا اور ان کی دعوت کا دائرہ ہوا کرتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں اور تمام اولین و آخرین کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں صلح حدیبیہ کا مقام ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 1500 صحابہ کے ساتھ جو ہے آگے جاتے ہیں اور آپ کو ایک مقام پر روک دیا جاتا ہے۔ اب وہاں مکے کے اندر جو ہے پانی کی بڑی قلت تھی، صحابہ کے ساتھ جو پانی تھا وہ پانی ختم ہو جاتا ہے۔ اب وضو کس پانی سے کریں، پئیں کیا پانی؟ تو یہ تمام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور صحابہ کو کوئی بھی دقت محسوس ہوا کرتی تھی یا کوئی بھی پریشانی لاحق ہوا کرتی تھی، چاہے وہ کسی سے بھی تعلق رکھتی، وہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں قال عطش الناس یوم الحدیبیہ، کہ لوگ جو ہیں حدیبیہ کے دن پیاسے ہو گئے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکبۃ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کوزہ رکھا ہوا تھا، ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، فتوضا منها، اللہ کے رسول نے اس سے وضو کیا، ثم اقبل الناس نحوہ، پھر لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور یہ کہا لیس عندنا ماء، یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، پانی ختم ہو گیا، ہم کس پانی سے وضو کریں اور کون سا پانی پئیں سوائے اس پانی کے جو آپ کے کوزے کے اندر موجود ہے، اس پیالے کے اندر جتنا پانی موجود ہے یہی ہمارے ساتھ ہے، باقی پانی نہیں ہے، لہٰذا ہم وضو کس چیز سے کریں اور پانی پئیں کیا؟ تو فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی الرکبہ، تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس پیالے کے اوپر رکھا۔ اب دیکھیے اس کا حل بیان کر رہے ہیں، اس مصیبت کو دفع کر رہے ہیں، دافع البلیہ، مصائب کو دور کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو جو ہے اس پیالے کے اوپر رکھا، فجعل الماء یفور من بین اصابعہ، اب اس کی کیفیت دیکھیے، صحابی بیان کرتے ہیں تو پانی جو ہے آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹنے لگا۔ فجعل الماء یفور، فارا یفور کے معنی آتی ہے اسے چشمے سے پانی پھوٹنا، ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی پھوٹنے لگا، کامثال العیون، چشموں کی طرح، کہ راوی کہتے ہیں فشربنا، ہم نے اس پانی کو پیا، وتوضأنا، اور ہم نے وضو کیا۔ اب ایک راوی کہتے ہیں حضرت جابر سے پوچھا گیا کم کنتم، تم کتنے لوگ تھے، کتنا پانی نکلا؟ بھئی 1 بالٹی 2 بالٹی پانی نکلا۔ تو وہ کہتے ہیں لو کننا مئۃ الف، اگر 1 لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی پورا ہو جاتا، لیکن اس وقت ہم 1500 لوگ تھے اور 1500 لوگوں نے اس پانی کو پیا بھی اور اس سے وضو بھی کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ذات کتنی متبرک ذات ہوگی اور کتنی با اختیار ذات ہوگی، جب وہ بیٹھی ہوئی ہے، ذرا عقل میں سوچئے، اور آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہو رہا ہے، اور 1-2 بوند جاری ہو تو شک و شبہ میں بیٹھ جائے آدمی کہ پسینہ آ گیا تھا یا کوئی اور معاملہ ہو گیا تھا۔ پیالے کے اوپر رکھا ہوا ہے اور کوئی 1 لوٹا یا 2 لوٹے پانی جاری نہیں ہوا ہے، 1500 لوگوں نے اس پانی سے وضو بھی کیا ہے اور جو 1500 لوگوں نے اس پانی سے پیا ہے۔ اور حضرت جابر کا بیان یہ ہے یہ تو 1500 لوگ تھے، اگر 1 لاکھ لوگ ہوتے تو انہیں بھی ان پانی کافی ہوتا۔ سب سے متبرک پانی یہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا تھا۔ اب اس ذات کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ ہماری طرح ہے،
یہ ہمارے مثل ہیں، جس طرح ہم کھایا کرتے تھے وہ کھاتے ہیں، جس طرح ہم چلتے تھے وہ چلتے ہیں، اور ان کو ایک عام میسنجر سمجھا جائے، ایک عام جو ہے پیغام دینے والا سمجھا جائے، پیغام رسا سمجھا جائے، تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اختیار دیا گیا ہے کہ آپ لعاب دہن اگر جو ہے کھارے پانی میں ڈال دیں تو وہ کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہ آتا ہے جسے امام بخاری بھی نقل کرتے ہیں اور امام مسلم بھی نقل کرتے ہیں، حدیث صحیح ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کہ خندق کا دن تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ارد گرد خندق کھدوائی تھی، کیونکہ مدینے کے اوپر جو ہے مشرکین اور کفار نے اور یہود نے مل کر حملہ کر دیا تھا، اسے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، تمام جماعتیں جمع ہو گئی تھیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کس طرح ان کا دفاع کیا جائے، ڈیفینس کس طرح کیا جائے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا ہمارے ملک کے اندر کہ ہم خندق کھود کے محفوظ کر دیا کرتے تھے، تو مدینے کے چاروں طرف جو ہے خندق کھودی جا رہی تھی، اور بڑا سختی کا وقت تھا، کیونکہ ایک دو جماعت نہیں، تمام لوگ مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو نیست و نابود کرنا چاہتے تھے، اور مدینے کو نیست و نابود کر کر تاراج کرنا چاہتے تھے۔ تو مدینے کے ارد گرد خندق کھودی جا رہی تھی۔ اب وہ خندق کوئی مٹی نرم تو ہے نہیں، وہاں کی بڑی سخت ہے، پتھریلی ہے، ایک ہی انچ مٹی کھودنے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، اور اس میں چٹانیں نکل آتی ہیں۔ تو صحابہ اکرام دن رات محنت کر رہے تھے، یہاں تک کہ 3 دن ہو گئے تھے آپ کے پیٹ کے اندر جو ہے کوئی لقمہ نہیں پہنچا تھا، اتنے بھوکے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بھی جو ہے ایک پتھر بندھا ہوا تھا، اتنی شدت تھی بھوک کی۔ تو صحابہ کرام آتے ہیں حضور کے پاس، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک چٹان نکل آئی ہے خندق کے اندر اور وہ نہیں ٹوٹ رہی ہے، تمام لوگ زور آزمائی کر چکے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا میں اترتا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال کو لیا، اور رسول کی ضرب جو ہے کون سہ سکتا ہے، تو روایت یہ آتی ہے کہ حضور نے ایک ہی کدال ماری تھی اس چٹان کے اوپر، اور چٹان جو ہے وہ ریت میں تبدیل ہو جاتی ہے، ریت میں تبدیل ہو جاتی ہے، کثیب کا لفظ آتا ہے، بالکل ریتیلی ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت جابر موجود ہوتے ہیں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر دیکھتے ہیں، صحابہ کی حالت کو دیکھتے ہیں، تو اپنے گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی سے فرماتے ہیں کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے۔ تو پہلے چمڑے کے جو ہے تھیلے ہوا کرتے تھے، انہوں نے تھیلا نکالا تو اس میں 1 سا جو تھے، 1 سا جو ہے آج کے اعتبار سے 4 کلو 90 گرام جو تھے، 4 کلو 90 گرام جو تھے، اور گھر کے اندر ایک 6 مہینے کا بکری کا بچہ تھا، تو 8-10 کلو کا ہوگا تقریباً۔ انہوں نے ذبح کیا اس کا گوشت بنایا، اسے ہانڈی میں رکھ دیا، اور اپنی بیوی سے کہا اسے آٹے کو آپ پیس لو، اور اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند لوگوں کو بلا کر لاتا ہوں۔ تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کان میں کہا اے اللہ کے رسول، وہ بکری کا بچہ ہے 6 مہینے کا، اور 1 سا جو ہیں، آپ تشریف لے آئیے اور چند اپنے ساتھیوں کو لے آئیے، آپ کی دعوت ہے۔ اور وہ یہ سمجھ رہے تھے، ان کی بیوی نے بھی سمجھایا تھا کہ ان سے خاموشی سے کہنا، کیونکہ وہاں پر جو 1500 لوگ ہیں اور سب بھوکے پیاسے ہیں، محنت کر رہے ہیں رات دن، کیونکہ حملہ ہونے والا ہے، اس لیے جلد سے جلد خندق کھودنا ہے، لہذا خاموشی سے کہا۔ جب خاموشی سے کہا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ صحابہ سنو، آج جابر کی گھر ہم سب کی دعوت ہے۔ اب حضرت جابر اندر ہی اندر جو ہے وہ ڈر رہے ہیں کہ کھانا تو بہت مختصر ہے، 4 کلو 90 گرام جو ہے اور 2-4 کلو جو ہے وہ گوشت ہے، یہ اتنے لوگوں کی کافی کیسے ہوگا؟ لیکن جب آپ نے حضور نے اعلان کر دیا ہے تو اس پر مطمئن ہو کر اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، انہوں نے ایسا ایسا کہہ دیا ہے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ نے حضور سے کان میں کہا نہیں تھا کہ اتنا سامان ہے؟ انہوں نے کہا میں نے کہہ دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیگچی جو ہے چولہے سے اتارنا مت، اور ابھی روٹیاں بنانا شروع نہیں کرنا، میں آ جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آپ دیگچی کو کھولتے ہیں اور اپنا لعاب دہن، اپنے منہ کا لعاب اس کے اندر ڈالتے ہیں، اور آپ اپنا لعاب دہن صحیح حدیث میں ہے آٹے کے اندر ملاتے ہیں، اور ان کی بیوی سے کہتے ہیں جاؤ 2-4 پکانے والی اور بلا لو۔ اب یہ آٹا جو ہے مختصر نہیں ہے، یہ 4 کلو 90 گرام آٹا جو نہیں ہے،
بلکہ اب جو ہے ایک آدمی سے نہیں بنا سکتا، کسی پکانے والی کو اور بھی روٹی بنانے والی کو بلا لاؤ، وہ وہاں سے آتی ہیں اور صحابہ اکرام سے 10 کا ٹولہ آتا ہے اور اس میں سے کھانا نکالتے جاتے ہیں، برتنوں کے اندر روٹیاں بنتی جا رہی ہیں، 10 آتے ہیں، تناول کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، 1000 سے زائد لوگ آئے، وہ کھانا کھا گئے، دیگچی ابھی بھی جو ہے گرم ہے، اس میں کھانا ابل رہا ہے اور روٹیاں بن رہی ہیں، اس میں کم نہیں آ رہا۔ بتائی، تھوڑا سا سامان ہے، تھوڑا سا آٹا ہے، تھوڑا سا گوشت ہے، 1000 سے زائد لوگوں کے لیے ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کی بنا پر ہو گیا، آپ کے لعاب کی بنا پر ہو گیا۔ اس ذات کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہماری طرح ہے، یہ ہماری مثل ہے۔ اور یاد رکھیے، جب صوم وصال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکھا تھا تو صحابہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے۔ قرآن کی ایک آیت کریمہ کو یہ بہت لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ابھی آپ جو ہے ہماری طرح ہیں، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے؟ انما انا بشر مثلکم یوحا الی، میں تمہاری طرح ہوں، لیکن اللہ نے یہ فضیلت مجھے عطا فرمائی ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب اس آیت کا ایک ٹکڑا تو چھوڑ دیتے ہیں وہ، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ہوں، میں ظاہری احکام میں تمہاری طرح ہوں، لیکن اتنا نہیں صرف تمہاری طرح، اس کے بعد کیا جملہ آتا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی ہے۔ اب یہ وحی کرنا ہی ایک عظیم صفت ہے جو عام انسان اور نبی کے درمیان فرق پیدا کر رہی ہے، ورنہ حیوان ہم بھی ہیں۔ حیوان کسے کہتے ہیں؟ حیوان کہتے ہیں جاندار کو، اور حیوان ایک بھینس بھی ہے، حیوان ایک کتا بھی ہے، تو کیا انسان اپنے آپ کو کتا کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا نا، کیونکہ آپ حیوان ہیں لیکن حیوان ناطق ہیں۔ یہ ناطق جو ہے اتنا عظیم فاصلہ پیدا کر رہی ہے ایک انسان کے اندر اور ایک جانور کے اندر، کہ انسان اپنے آپ کو جانور کے ہم پلہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ناطق نے فرق کر دیا ہے کہ جان اس کے اندر بھی ہے اور جان تمہارے اندر بھی ہے، لیکن کوئی انسان کتے کی مانند نہیں ہے، کوئی انسان کسی جانور کی مانند نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے گویائی عطا فرمائی، نطق عطا فرمایا۔ جب ایک صفت اتنا فرق کر سکتی ہے جانور کے اندر اور انسان کے اندر، تو جس کی طرف اللہ کا پیغام آئے تو کیا وہ معمولی صفت ہو سکتی ہے؟ یہاں یہ فرمایا گیا کہ میں تمہاری طرح ہوں، لیکن نہیں صرف یہی نہیں ہے، بلکہ میری طرف اللہ کا پیغام آتا ہے، وحی کی جاتی ہے، اور تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی۔ اور اس شبے کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف خطاب کر کے فرما دیا۔ صحابہ سے یہ فرمایا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، اسے صوم وصال کہتے ہیں۔ صوم وصال ہمارے لیے مکروہ ہے، ہم نہیں رکھ سکتے کیونکہ صحابہ سے منع کر دیا۔ صوم وصال یہ ہوتا ہے کہ نہ سحری میں کوئی چیز کھائی جائے نہ افطار میں، بس ایک کھجور آپ نے افطار کر لیا اور سحری کھا لی، اور مسلسل روزے، اس سے انسان کا جسم کمزور ہو جائے گا، کتنے دن برداشت کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھا، پائے ہم روزے لگاتار، نہ سحری میں کچھ کھا رہا ہے نہ افطار میں کچھ کھا رہا ہے۔ صحابہ نے دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیا کرتے تھے، اتباع کیا کرتے تھے، جب دیکھا کہ حضور جو ہے مسلسل روزے رکھ رہے ہیں تو صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دی۔ اب ان کے بدن جو ہے کمزور ہونے لگے، وہ لاغر ہونے لگے، ضعیف ہونے لگے، تو حضور نے فرمایا بھی تم کمزور نظر آ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ پوچھا ان سے، معلوم سب کچھ ہے پھر بھی ان کی زبان سے کہلوایا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم صوم وصال رکھ رہے ہیں۔ کس نے کہا تم سے صوم وصال رکھنا؟ اے اللہ کے رسول آپ بھی رکھتے ہیں۔ جب یہ جملہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ بھی رکھتے ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا لہذا ہم بھی رکھتے ہیں، تو حضور نے برجستہ فرمایا فَأَيُّكُمْ مِثْلِي، تم میں سے میری طرح کون ہے؟ دیکھیے جملہ بہت زبردست معنی اپنے اندر رکھ رہا ہے۔ فَأَيُّكُمْ مِثْلِي أَبِيتُ عِنْدَ رَبِّي یطعمونی ویسقینی، میں تو بارگاہ الہی میں پیش ہوتا ہوں، رب مجھے روحانی طور پہ کھلاتا ہے پلاتا ہے، مجھے کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کچھ کھائیں یا پئیں، وہ نور کی کیفیت میں اس وقت ہیں، نورانیت کی کیفیت میں ہیں، نہ انہیں کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے، اس لیے حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، ظاہری کھانے پینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لہذا تم میری طرح روزہ نہ رکھو۔ تو جب صحابہ اکرام میں کوئی بھی نبی کی طرح نہیں ہے تو آج یہ کہنا کہ ہم نبی کی طرح ہو جائیں،
نبی کی مانند ہو جائیں. اور بعض نے یہ باتیں جو ہیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں کہ امتی جو ہے بعض اعمال کے اندر نبی سے بڑھ سکتا ہے. معاذ اللہ. یہ باتیں ایسی پیدا نہیں ہوئی ہیں, یہ اختلاف ایسی پیدا نہیں ہوا ہے. بہت سے لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا اور اپنی کتابوں کے اندر لکھ دیا. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ نبی کے سجدوں سے اپنے سجدوں کا مقابلہ کرنا, کمپیئر کرنا. تمام امت کے سجدے جو ہیں اگر ایک پلے کے اندر رکھ دیے جائیں اور ایک سجدہ کربلا کی زمین سے امام حسین کا لے لیا جائے تو تمام امتیوں کے سجدے جو ہیں ہیچ نظر آئیں گے حضرت امام حسین کے سجدے کے سامنے. نبی کے سجدے کی عالم تو بہت عظیم چیز ہے. کیفیت الگ ہے, کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی ہے, کوالٹی دیکھی جاتی ہے. کوالٹی کیا چیز ہے؟ آپ کوانٹٹی دیکھ رہے ہیں کہ نبی کی عمر 63 سال ہے, ہم 90 سال کے ہو گئے, ہم نے اتنی سال نماز پڑھ لی. تو کوانٹٹی کا مطلب الگ ہے. اگر دیکھا جائے تو بھئی شیطان کی کوانٹٹی کتنی ہے, کتنی سال کی عمر تھی, کون سی زمین کا ایسا خطہ ہے, حصہ ہے جہاں شیطان نے سجدے نہ کیے ہوں. لیکن جب رب نے اسے راندہ درگاہ کیا, ایک حکم نہیں مانا, صرف نبی کی شان میں توہین کی اور نبی کو اپنی طرح کہنے لگے. یہی تو کمپیئر ہے. آج کمپیئر یہی ہوتا ہے, سب سے پہلے تکبر پیدا کرتا ہے آدمی, نبی سے اپنا مقابلہ کرتا ہے. شیطان نے بھی یہی کہا تھا, قرآن نے اسے نقل کیا ہے. قرآن میں جب اللہ نے یہ فرمایا کہ بھئی آدم کو سجدہ کرو تو فرشتے سجدے میں چلے گئے. قرآن نے بار بار اس مضمون کو پیش کیا ہے کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس, ابلیس نے نہیں کیا. اس نے کیا کہا, میں بہتر ہوں, یہ مٹی کا پتلا ہے, مٹی سے تیار ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے. انا خیر منہ, میں ان سے بہتر ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں. مجھے جو ہے اللہ تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے, اور آگ جو ہے مٹی کو کھا لیتی ہے. تو اس نے اپنا کمپیئر اور موازنہ کس چیز سے کیا کہ بھئی میری تاثیر جو ہے اور میرا اثر جو ہے مٹی سے زائد ہے, لہٰذا میں بہتر ہوں, اور بہتر چیز جو ہے اپنے مفضول کے سامنے جھکتی نہیں ہے, لہٰذا میں سجدہ نہیں کروں گا. تو اس نے ظاہری پتلے کو دیکھا, ظاہری شکل کو دیکھا اور اس کے سامنے تعظیماً نہیں جھکا. اب آپ سے ہم یہ کہتے ہیں, یہ بتائیے کیا حضرت آدم کو سجدہ جو کیا جا رہا تھا وہ عبادت کا سجدہ تھا؟ عبادت کا سجدہ ہوتا تو کفر ہوتا, شرک ہوتا. عبادت کا سجدہ تھا نہیں, بلکہ یہ سجدہ جو ہے تعظیم کا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم تمام فرشتوں کے اوپر لازم قرار دی گئی اور ان کی برتری کو فرشتوں سے منوایا گیا. اور اسی تعظیم کا انکار, انبیاء اور نبی کی تعظیم کا انکار جو ہے آج بھی لوگ کر رہے ہیں, اور شیطان نے بھی اسی چیز کا انکار کیا. اب اس کے صلے میں کیا ہوا, اس کا جو جنت کے اندر تھا اسے جنت سے باہر کر دیا گیا, اور آج تک جو ہے اس پر لعنتیں بھیجی جا رہی ہیں. تو پتہ ہی چلا نہ اس کی عبادت قبول کی گئی, نہ اس کے سجدے قبول کیے گئے. کبھی شیطان نے جو ہے وہ شرک نہیں کیا تھا, توحید کا قائل تھا, توحید پرست تھا. کہیں شیطان سے شرک ثابت نہیں, وہ دو خدا نہیں مانتا تھا. کبھی اس نے دو خدا نہیں مانے, نہ دو خدا کی عبادت کی ہے, اس نے ایک ہی خدا کی عبادت کی ہے, اور زمین کے ہر حصے پر اس نے سجدے کیے ہیں. تو اس کا جو گناہ ہے وہ شرک نہیں ہے, وہ توحید پرست ہے. اس کا سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ نبی کی تعظیم سے انکار کرنا, نبی سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا, نبی کے سامنے جھکنا نہیں, نبی کی عزت نہیں کرنا. اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ جنت سے نکال دیا گیا اور قیامت تک کے لیے لعنتی قرار دیا گیا. آج بھی معاملہ یہی ہے, انبیاء اکرام سے مقابلے کیے جاتے ہیں. اور یہ باتیں مجھے مجبوراً ذکر کرنا پڑ رہی ہیں کیونکہ وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. آج اختلاف کا میٹر یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ فاتحہ کراتے ہیں, ہم نہیں کراتے, مزار پہ جانا یا نہ جانا, یہ ضمنی چیزیں, یہ ضمنی چیزیں ہیں. اختلاف کا میٹر اصل ہے عظمت مصطفیٰ, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو ایمان کا حصہ ہے, ایمان کی روح ہے. اور جو نبی کی تعظیم نہ کرے تو حقیقتاً اس کا رشتہ اسلام سے نہیں ہو سکتا. میں ایک سامنے کی مثال آپ سے دیتا ہوں. ایک آدمی بے نمازی ہے لیکن نماز کی عزت کرتا ہے. نفس شامت اعمال کہ وہ نماز نہیں پڑھتا, کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, لیکن نماز کی عزت ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایک بار بھی نماز کی توہین کرے, نماز نہ پڑھنے والا گناہ گار ہے, روزہ نہ رکھنے والا گناہ گار ہے, زکوٰۃ نہ دینے والا گناہ گار ہے, اسلام کی کوئی بھی بات جو ہے اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو گناہ گار ہوتا ہے. لیکن اسلام کی سے جو چیز ثابت ہے اگر اس کی توہین کرتا ہے تو اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے.
یہ بات تمام مسلمان جانتے ہوں، اہل حق کے نزدیک مسلم ہے۔ ایک بے نمازی ہے اور ایک نماز کی توہین کر رہا ہے، ایک روزے دار نہیں ہے اور ایک روزے کی توہین کر رہا ہے، تو پھر جو توہین کرتا ہے چاہے وہ نماز کی کرے، روزے کی کرے، زکوٰۃ کی کرے، تو پھر وہ اس مسلمان نہیں ہے۔ تو جب نماز کا یہ عالم ہے تو جو نماز لے کر آیا ہے، جس کے صدقے میں نماز ملی ہے، جس کے صدقے میں روزے فرض ہوئے ہیں، جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے، تو اگر دین کی کوئی معمولی بات کا بھی کوئی توہین کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے یا اس کو ہلکا سمجھتا ہے تو اس سے اس کا رشتہ دین سے کٹ جاتا ہے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ کرے اس کا رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے علامہ اقبال کہہ چکے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ ذات ایسی ذات ہے کہ اس پر ایمان کا دار و مدار ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں یہ فرمایا اور اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا کہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے محبت نہ کرے۔ کوئی بھی آپ الفاظ اگر ذکر کریں کہ بھئی بے نمازی جو ہے اس کی نورانیت میں کمی ہو جاتی ہے، جو بعمل ہوتا ہے وہ پھلدار درخت کی طرح ہے ہر آدمی، اور جو بے عمل ہے وہ درخت تو ہے لیکن اس کے اندر پھل نہیں ہے۔ درخت وہی اچھا ہوا کرتا ہے جس کی شاخیں بھی ہوں، جس کے اندر پھول بھی ہوں اور جس کے اندر پھل بھی ہوں۔ تو مومن وہی عمدہ ہوا کرتا ہے جو ایمان کے ساتھ اعمال کی بھی رعایت کرے۔ لیکن جب دونوں میں کمپیئر کیا جائے گا ایمان اور عقائد کے اندر، تو پھر یہ معاملہ ہوگا کہ ایمان جڑ ہے اور اعمال شاخیں۔ اب آپ کا وہی رشتہ ہے جو شاخوں کا جڑ سے ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی پیڑ کی شاخیں جھاڑ دی جائے، کاٹ دی جائیں اور وہ پیڑ اپنی جگہ پر باقی ہو تو اسے پھر پانی دیجئے، دیکھ ریکھ کیجئے، پھر شاخیں نکل جائیں گی۔ لیکن اگر کسی پیڑ کی جو ہے جڑی کاٹ دی جائے اور شاخوں کو آپ پانی دیتے رہیے تو کبھی بھی وہ درخت جو ہے پروان نہیں چڑھ سکتا۔ یہ تمام لوگ جانتے ہیں اور یہ حقیقت ہے، یہ مسلم حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آپ نے جڑ کا جو ہے رشتہ جو ہے زمین سے نکال دیجئے، آپ توڑ دیجئے اور اس کے بعد اس درخت کی دیکھ ریکھ بھی کریے، پانی بھی دیجئے، کھاد بھی لگائیے، لیکن کوئی درخت جو ہے مرجھا جائے گا، کبھی اس میں جو پھل نہیں آ سکتے، پھول نہیں آ سکتے، شاخیں کبھی ہری نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک معاملہ یہی ہے کہ اگر ایمان سے آپ کا تعلق ٹوٹ گیا ہے تو آپ کتنی ہی نمازیں پڑھیے، کتنی ہی روزے رکھیے، کتنی ہی زکوٰۃ دیجیے، کتنی حج کر لیجیے، آپ کی کوئی چیز قبول نہیں ہوگی۔ اعمال کی مقبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ تو ایمان کا دار و مدار کس ذات پر ہے؟ ایمان کا دار و مدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ نفس ایمان کے لیے نفس محبت جائز، نفس ایمان کے لیے نفس محبت ہونا چاہیے اور کمال ایمان کے لیے کمال محبت ہونا چاہیے۔ جس کا ایمان جتنا کامل ہے وہ اتنی ہی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا تھا اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اگر محبت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو خطاب کر کے کیوں فرماتے اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے اپنا جائزہ لیا اسی وقت۔ آج کے دور میں ہوتے تو بہت سے کہتے بھی بہت محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ کرتے ہیں، لیکن صحابہ اکرام کوئی بھی بات کہا کرتے تھے تو جو بات زبان سے نکلا کرتی تھی وہ دل میں بھی ہوا کرتی تھی۔ پہلے اپنے دل کا جائزہ لیا آپ نے کہ میں حضور سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو آپ نے کہا کہ میں جان کو چھوڑ کر ہر چیز نبی پہ قربان کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلے جان کا نمبر ہے، یہ جان پہلے ہے اور اس کے بعد رسول کی ذات ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جان کو چھوڑ کر سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، ہر چیز قربان کر دوں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں ابھی کامل نہیں ہوا ہے۔ حضرت عمر کو جو قریب بلایا اور اپنا ہاتھ جو ان کے سینے پر رکھا اور ہلکے سے دھپ لگائی اور اس کے بعد کہا اب بتاؤ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پر حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تو اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا الآن اب جو ہے ایمان کامل ہوا ہے۔ تو ایمان کا دار و مدار ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے۔
ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایمان کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، صدقات، عمرے، یہ سب شامل ہیں ایمان کے اندر، لیکن ایمان کی جو روح ہے اور ایمان کی جو جان ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کے اندر عیب تلاش نہیں کی جاتی، اس میں کمی تلاش نہیں کی جاتی، اور یہ دنیا کا اصول ہے، جس سے محبت ہو جائے مجازی طور پر اس میں کمیاں بھی ہوں تو کمیاں نظر نہیں آتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے، یہ دنیا میں مجازی محبت کا عالم ہے، آپ کو کمیاں نظر آتی ہوں گی، لیکن محب کے اندر جو محبت کرنے والا اسے کمی نہیں نظر آتی ہے۔ کیوں نہیں آتی ہے؟ کیونکہ محبت جو ہے وہ اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ جو محبت غالب آ جائے تو جس کے اندر کمی ہو وہ کمی ہی نظر نہ آئے، جس کے اندر نقطے ہوں وہ نقطے ہی نظر نہ آئے، لیکن جس کو اللہ نے بے نقطہ بنایا ہے، جس کے اندر کوئی کمی ہی نہیں ہے، اس کے اندر کمی نکالنا اور کلمہ گو بھی کرنا، یہ تو کلمہ گو ہونے کے ساتھ انصاف نہیں ہے بھائی۔ محبت اگر اللہ کے رسول سے ہے اور محبت کہہ رہے ہیں تو وہ خوبیاں تلاش کی جائیں گی، نہ جا کے یہ بات تلاش کی جائے گی کہ وہ چیز نہیں جانتے تھے، چیز کا علم نہیں تھا، یہ نہیں جانتے تھے، یہ معلوم نہیں تھا۔ ارے یہ چیزیں دیکھو، وہ حدیث جو بخاری مسلم کی ہیں، یہ حدیثیں کیا آپ پڑھتے نہیں ہیں کہ جس طرف اشارہ کر دے رہے ہیں وہ ہر چیز فرمانبردار ہو جا رہی ہے۔ زمین کو حکم دے رہے ہیں وہ اطاعت کر رہی ہے، درخت کو حکم دے رہے ہیں تو وہ اطاعت کر رہی ہے، جانوروں کو حکم دے رہے ہیں تو وہ اطاعت کر رہی ہے، پتھر سلام کر رہے ہیں، درخت سجدہ کر رہے ہیں، اونٹ شکایت کر رہے ہیں، ہرنیں شکایت کر رہی ہیں، کھانا طویل ہو جا رہا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں کہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے بادل آپ کی اطاعت کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے وہ حدیث بخاری مسلم کی موجود ہے کہ ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہی، جب دعا کے لیے کہا گیا، حدیث موجود ہے کہ خشک قحط سالی ہو گئی تھی اور ایک صحابی کھڑے ہوتے، مسجد نبوی کا واقعہ ہے، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ بارش کے لیے دعا کر دیجیے، تو حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اتنی بارش ہوتی ہے کہ ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں آتے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک سے جو ہے قطرے ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں، اتنی بارش ہوتی ہے، اور 7 دن لگاتار بارش ہوتی رہتی ہے۔ اگلا جمعہ پھر آ جاتا ہے تو ایک صحابی پھر کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ اب دعا کیجیے کہ بارش بند ہو جائے، اب تو جانور ہلاک ہو گئے، اتنا پانی ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں بادل کی طرف کہ ہوا لینا ولا لینا، کہ ہمارے اوپر نہ ہو، مدینے کے ارد گرد ہو۔ تو بادل کی طرف جب اشارہ کرتے ہیں تو بادل چھٹتا چلا جاتا ہے، 1 مہینے تک بارش ہوتی ہے، لیکن مدینے کے اندر بارش نہیں ہوتی، مدینے کے اطراف میں بارش ہوتی ہے۔ مدینے کے باہر سے جو بھی آیا کرتا تھا یہ کہا کرتا تھا کہ بارش ہو رہی ہے، لیکن مدینے میں نہیں ہو رہی ہے۔ تو بادل اطاعت کر رہے ہیں، بادل سایہ کر رہے ہیں، سورج اطاعت کر رہا ہے، چاند اطاعت کر رہا ہے، ستارے اطاعت کر رہے ہیں۔ یہ نبی مالک و مختار نہیں ہے تو کون ہے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے حبیب مان لیا ہے تو مالک ماننا ہی پڑے گا۔ خدا ہے مالک کل اور وہ محبوب خدا ٹھہرے، خدا ہے مالک کل اور وہ محبوب خدا ٹھہرے، جبھی ہم ان کو کل کا مالک و مولا سمجھتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا جو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت مالک حقیقی ہے، ہر چیز کا وہ حقیقتاً مالک ہے، اور اللہ کے رسول جو ہیں وہ بھی مالک ہیں، لیکن اللہ کے عطا کردہ اختیار سے ہیں۔ تو ہمارے رسول مالک و مختار ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے اس عقیدے پر ہمیں قائم رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کا فیضان ہمیں بھی عطا فرمائے، ان کی شفاعت عطا فرمائے، اور ان کے قدموں میں ہمارا حشر نشر فرمائے، اور انہی کے صدقے میں آخرت میں ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔